ابو بکر زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے ہم جماعتوں سے الگ تھلگ اور کسی فکر میں گم رہتا۔ شاید یہ اس کی عادت تھی، لیکن اساتذہ سے بات کرتے ہوئے اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی اور یہ بات اس کی شخصیت کو متاثر کر رہی تھی۔ وہ ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا، لیکن اسکول کا کام وقت پر مکمل کرنے کی عادت پختہ تھی۔ کسی نے اسے کلاس میں ٹیچر سے جھوٹ بولتے یا بہانہ کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ کسی سے لڑنا تو دور، وہ اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تمام کمزوریوں کے باوجود اسے اساتذہ نے کسی بات پر سزا نہیں دی تھی۔ کلاس میں بزم ادب سجتی تو ابو بکر گمسم ہو جاتا اور ٹیچر کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اس کی کلاس کے لڑکے مختلف سرگرمیوں میں پیش رہتے، مگر وہ پچھلی نشست پر خاموش بیٹھا رہتا۔ بزم ادب میں طالب علم لطائف، نظمیں، گانوں کی پیروڈی سناتے اور مختلف مزاحیہ مضامین، دلچسپ خبریں پڑھتے، لیکن ابو بکر کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ چند دن پہلے اسکول میں نئے ٹیچر آئے اور یہ محفل سجانا ان کی ذمہ داری ٹھہری۔ وہ شروع میں تو نئے ٹیچر کی نظروں سے بچا رہا، مگر ایک دن انہوں نے اسے بزم ادب کی تیاری کے لیے کہہ دیا۔ یہ سن کر ابو بکر کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، مگر وہ ان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اگلے دن ٹیچر نے اسے بلایا اور کچھ سنانے کے لیے کہا، مگر ابو بکر خاموشی سے کھڑا رہا۔ سب طالب علم اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر، کوئی لطیفہ سنا دو، کسی گانے کی پیروڈی، کوئی اچھا شعر یا کسی موضوع پر تقریر ہی کر دو، چھوٹی سی بات کہہ دو جس سے تمہارے ساتھیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جائے، ٹیچر نے پیار سے کہا۔ مگر ابو بکر کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ٹیچر نے نرمی سے کہا، بیٹا بولو، اس میں بے جھجک، اس سے آپ کی جھجک بھی دور ہوگی۔ اگر اپنی کلاس میں نہیں بولو گے تو تم میں اعتماد کیسے آئے گا اور تم زندگی کیسے گزارو گے؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جان گئے تھے کہ اس میں کہیں کوئی بات ضرور ہے۔ یہ لڑکے مجھ پر ہنستے ہیں، ابو بکر نے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنستے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کلاس میں موجود طالب علموں کی واقعی ہنسی نکل گئی، جبکہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹیچر نے اسے اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابو بکر آنسو پونچھتا ہوا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یوں 2 پیریڈ گزر گئے۔ ادھر ٹیچر کو فکر تھی کہ یہ سب کیوں ہوا۔ انہوں نے کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ابو بکر کے محلے میں رہنے والے ان لڑکوں سے بات کی جو اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو بکر کے بڑے بھائی ہر وقت اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اسے بزدل کہتے ہیں، جبکہ کلاس میں بھی اسے اپنے ہم جماعتوں کی جانب سے اسی قسم کے رویے کا سامنا ہے۔ اسی لیے وہ کسی سے بات کرنے سے گریز کرتا ہے اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ جان کر ٹیچر کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کسی طرح ابو بکر کے والد سے ملاقات کی اور کہا کہ گھر والوں کے رویے نے ایک اچھے اور باصلاحیت طالب علم کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ابو بکر کا خیال رکھے۔ ابو بکر ماں باپ کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی کی توجہ اور پیار کی بھی ضرورت سمجھتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر کے والد بہت شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے گھر جا کر ابو بکر کے بھائی کو سمجھایا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھے گا۔ اب تو پورا گھر ہی ابو بکر کو پیار اور توجہ دے رہا تھا۔ ادھر ٹیچر کی طرف سے معمولی باتوں پر حوصلہ افزائی نے ابو بکر کو بہت اعتماد بخشا۔ اب وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہا تھا اور رفتہ رفتہ اسے زندگی کے سفر میں دوسروں کا مقابلہ کرنے اور کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہ ہٹنے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ آج وہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ بیت بازی کے مقابلے میں شریک تھا۔ ٹیچر ابو بکر کو یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش تھے۔ ان کی چھوٹی سی کوشش سے گویا ابو بکر کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اتنے میں اسے پرنسپل صاحب نے بلایا اور بتایا کہ وہ اسکول کے سالانہ فنکشن کے موقع پر اسے ایک اہم ذمہ داری سونپنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس طرح تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے ایک بچے کو پورے اعتماد شخصیت مل گئی۔